الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 36، رکوع نمبر 14۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودیوں نے کہا نصارہ یعنی عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ، اب اللہ رب العزت ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودی یہ بات کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں ہیں، عیسائیوں کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہم صرف حق پر ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، عیسائیوں کو غلط کہتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، یہودی غلط ہیں۔ فرمایا وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھنے والے ہیں۔ یہودیوں کے پاس تورات ہے، تورات کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، انجیل کو لے کر آنا ہے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تورات دینی ہے۔ فرمایا دونوں کی کتابوں میں باتیں موجود ہیں کہ ان کے پاس بھی نبی نے آنا ہے، ان کے پاس بھی کتاب آنی ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے، دونوں ایک دوسرے پر ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا اسی طرح مشرکین مکہ نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی، جیسے یہود و نصارہ نے کہا کہ یہودیوں نے کہا ہم حق پر ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم حق پر ہیں، مشرکین مکہ نے کہا ہم حق پر ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی حق پر نہیں ہے۔ فرمایا اب اللہ رب العزت نے ان کو دلائل بھی دکھا دیے ہیں، معجزات بھی دکھا دیے، اس کے بعد کوئی دلیل باقی نہیں رہتی، کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ فرمایا اب اللہ رب العزت قیامت کے دن ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان میں سے آخر حق پر کون ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ رب العزت کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان کے اندر اس کا نام لیا جائے۔ وسعی فی خرابہا، اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو مساجد سے روکتے ہیں۔ فرمایا اس سے بڑا اللہ رب العزت کے ہاں ظالم کون ہے جو کسی کو مسجد میں آنے سے روکے۔ مسجد میں انسان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، فرمایا اللہ کا نام لینے سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ فرمایا ان کے لیے نہیں تھا، یعنی جو مسجد کی انتظامیہ ہے، جو مشرکین مکہ جب تھے ان کے پاس بیت اللہ کا انتظام تھا، یہود و نصارہ کے پاس بیت المقدس کا انتظام تھا۔ فرمایا ان کے لیے یہ بات تھی کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، حالانکہ انہوں نے اس کے برعکس کام کیا، تکبر کیا کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی رکھی اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں آنے سے روکا، آپ کو نماز پڑھنے سے روکا، حتیٰ کہ آپ نماز پڑھتے آپ کی گردن مبارک پر اوجری رکھ دی جاتی کہ آپ تکالیف کی وجہ سے مسجد میں آنا چھوڑ دیں۔ پھر وہ موقع بھی آیا کہ بیت اللہ میں آپ عمرہ کرنے آئے، عمرہ ادا کرنے نہیں دیا گیا، مسجد سے روکا گیا۔ بیت المقدس اب یہودیوں کے پاس تھا، عیسائیوں کے پاس تھا، وہ مسجد میں آنے سے روکتے۔ فرمایا انہوں نے بیت المقدس سے روکا، مشرکین مکہ نے آپ کو بیت اللہ سے روکا۔ اللہ نے دنیا میں ان کو رسوا کر کے رکھ دیا۔
یہود و نصارہ سے بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے چھین لیا، اور اس مشرکین مکہ سے بیت اللہ کو چھین لیا گیا، دنیا میں ان کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی تھی، دنیا میں بھی وہ دھتکارے ہوئے لوگ بن گئے، اور آخرت میں فرمایا تو جو عذاب دردناک ہے وہ آخرت میں ہے ہی ہے۔ آج ہم بھی اپنی مساجد کا جائزہ لیں۔ ہم جب مسجد کا صدر بنتے ہیں، مسجد کے انتظام سنبھالتے ہیں، تو ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اس دن بھی مثال بیان کی گئی تھی، فیصل آباد کی مساجد ہیں، 2 سے 3 مساجد ایسی ہیں جن میں واقعہ خود دیکھا گیا ہے۔ ایک پینٹ والا انسان، پینٹ کرنے والا مزدور اپنے پرانے کپڑے پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، امام مسجد نے اور انتظامیہ نے اس کو مسجد سے نکال دیا، نماز پڑھنے نہیں دی کہ تیرے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ اس بیچارے کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے، کیا وہ مسجد میں آنا چھوڑ دے؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا تو نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ایک عام سے انسان نے جس کو علم معلومات نہیں تھی مسجد کے اندر آ کر پیشاب کر دیا تھا۔ صحابہ کرام نے روکا، آپ نے کہا اس کو نہ روکو، اگر تم اس کو روکو کہ اس حالت میں تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، بیماری لگ سکتی ہے۔ اس کو بعد میں اچھے انداز سے سمجھایا۔ آج وہ شخص مسلمان ہے، نماز پڑھنے مسجد میں آ گیا، اس کا کیا قصور کہ اس کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو مساجد میں آنے سے روکیں گے؟ فرمایا جو ایسا کرے گا دنیا میں بھی رسوائی کن رسوا ہے اس کے لیے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کو رسوا کر کے رکھ دیں گے، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے ہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف رخ کرو گے تو وہیں اللہ رب العزت کا چہرہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ربط کیا ہے، اس کا تعلق جوڑا ہے کہ انسان اگر مسجد میں آئے، اس کو مسجد میں نماز نہ پڑھنے دی جائے، یا میدان جنگ میں ہے، اس کو اللہ کے ذکر سے روکا جا رہا ہے۔ فرمایا پھر تمہارے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرف تمہارا منہ ہوگا تم وہاں پر نماز پڑھ لو۔ فرمایا مشرق مغرب سب اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جنگ کے موقع پر آپ نے فرمایا چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھو، سواری پر سوار ہے ویسی پڑھ لو، جس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو نماز پڑھو۔ اس وقت قبلے کی پابندی نہیں ہے جب انسان اضطراری حالت میں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ فلاں شخص کو قتل کر کر آؤ، اس کو قتل کرنے جاتے ہیں، نماز اثر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا اس کو قتل نہیں کر سکوں گا۔ آپ نے چلتے ہوئے جس انداز سے نماز پڑھ سکتے تھے آپ نے نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انسان جب اضطراری حالت میں ہے، کفار اس کو، دشمن اس کو اللہ کے سامنے نماز پڑھنے سے روکیں، سجدے سے روکیں، پھر اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے تیسے نماز پڑھے اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو بس اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے 5 انداز سے 5 دلائل کے ساتھ اس کا رد کیا۔ فرمایا سبحانہ، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ انسان اولاد کا محتاج بن جاتا ہے، اس کی محتاجگی کی علامت ہے کہ انسان کے پاس اولاد ہے۔ اولاد نہ ہو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ بڑھاپے میں میرا کوئی سہارا تو مل جائے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ ایک دلیل دی، فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ سب کچھ آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے، کہ جس کے پاس اللہ کی اتنی طاقت ہے کہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اس آسمان زمین کے اندر فرشتے بھی آتے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی آتے ہیں،
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں، فرمایا میں ان کا بھی مالک ہوں بلکہ آسمان و زمین کا مالک ہوں۔ جو انسان پوری زمین کا مالک ہو وہ کیسے اس کو اولاد کی محتاجگی، وہ کیسے انسان تصور کر سکتا ہے کہ وہ محتاج ہو سکتا ہے؟ تیسری دلیل دی، کل لہ قانتون، سب کچھ اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ انسان کی اولاد کبھی ماں باپ کی نافرمان بھی بن سکتی ہے، سرکشی بھی کر سکتی ہے، فرمایا جبکہ اللہ رب العزت کے لیے آسمان زمین میں ہر قسم کا چرند پرند، ہر قسم کا انسان جن اللہ رب العزت کا تابع ہے، اللہ رب العزت کا نافرمان نہیں ہے، سرکش نہیں ہے۔ البتہ کہ نافرمانی لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا سب کچھ اللہ کے تابع ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، انسان ایک سانس نہیں لے سکتا۔ ہم اس ذات کے بارے یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں، یہ امید، یہ ذہن میں خیال کیسے لا سکتے ہیں کہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہوگی؟ تین دلائل دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں پھر فرمایا کہ آسمان و زمین کا موجد ہے، آسمان زمین کو بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ایکسپیریمنٹ کے پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہم نے چھوٹا سا گھر بنانا ہو، نقشہ نویس کو بلاتے ہیں، اس کا آئیڈیا لیتے ہیں، اس میں کس کس انداز سے گھر کے اندر کمرے بنانے ہیں، فرمایا اس نے آسمان زمین کو پیدا کیا بغیر نمونے کے، بغیر کوئی نقشہ بنائے، جس کے پاس اتنی طاقت ہو کیا وہ اولاد کا محتاج ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو اللہ رب العزت آسمان زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، بیٹا تو باپ کا نمونہ ہوتا ہے، فرمایا جب اللہ رب العزت آسمان زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرے گا تو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ بیٹا تو باپ کا نمونہ ہوگا، فرمایا اللہ کا نمونہ کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کی تو اتنی طاقت ہے، اللہ جس کام کا ارادہ کریں کن کہہ کے وہ کام ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ 5 دلائل سے اللہ رب العزت نے رد کیا، لیکن یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ مشرکین مکہ اگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں، یہ اتنا بڑا ظلم نہیں کہ جتنا بڑا ظلم ایک مسلمان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں، بیٹا قرار دینا یہ کم جرم ہے، اللہ کے نور کا حصہ قرار دینا کسی کو یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ قرار دینا قرآن کریم کے صراحتاً خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقرار کیا میں ایک بشر ہوں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور اللہ ہیں، نور من نور اللہ ہیں؟ اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور 15 پارے کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کی سیر کروائی۔ فرمایا میں نے اپنے بندے کو معراج پر بلایا۔ کہیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ان سے بلوا دیا، کہہ دیجئے میں صرف ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن فضیلت میں، مقام و مرتبے میں ساری انسانیت سے آپ اعلیٰ ہیں، لیکن ہیں ایک بشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی عصر کی نماز کروائی، 5 رکعت پڑھا دی، 5 رکعت پڑھائی، سلام پھیرا۔ جو جلدی سے نماز پڑھ کر جانے والے ہوتے ہیں وہ مسجد سے باہر چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 5 رکعت پڑھائی ہیں، شاید کہ آپ کے اوپر وحی نازل کی گئی ہے، نماز بڑھا دی گئی ہے۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، کہا کہ آپ بھول گئے ہیں یہ نماز زیادہ پڑھائی ہے؟ کہا نہ میں بھولا ہوں، نہ میں نے نماز 4 رکعت سے زیادہ پڑھائی ہیں۔ کہا نہیں آقا، آج آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں واپس آتے ہیں، کہا میرے صحابہ یہ ذوالیدین صحابی کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں آج آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہیں، آپ نے دوبارہ 2 سجدے کیے۔ فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں بھی اسی طرح بھولتا ہوں جیسے آپ بھول جاتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ جو نوری مخلوق ہوتی ہے وہ ایسے دعوے نہیں کرتی، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیجتے اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے۔ اس کا مفہوم مخالف یہی نکلتا ہے
کہ اللہ نے جو جتنے بھی انبیاء کرام نازل فرمائے ہیں وہ انسان تھے، نہ کہ فرشتہ تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، ہم سے اللہ رب العزت کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی۔ تشابہت قلوبهم، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں مشرکین مکہ کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بے جاز سوالات کرتے کہ اللہ رب العزت ہم سے خود ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا، یہ ہمارے پاس ایسی نشانی کیوں نہیں لے آتا جس سے ہم یقین لے آئیں۔ فرمایا بنی اسرائیل نے بھی ایسے ہی سوالات اپنے انبیاء سے کیے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ کو ہم ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان دونوں کی باتیں ایک جیسی ہو گئی، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ فرمایا جتنی ہم نے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں، اس کے بعد کوئی مزید نشانی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آتے، آقا یہ نشانی ثابت کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا آپ اللہ سے دعا کرتے، وہ نشانی پوری ہو جاتی، پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ ان کی ہر بات کو پورا بھی کر دیں گے، ہر دلیل بھی دکھا دیں گے، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ فرمایا جتنی اللہ نے نشانیاں واضح بیان کر دی ہیں، اس کے بعد جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کا کام صرف لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلانا ہے، گناہ سے ڈرانا ہے، جنت کی ترغیب دلانی ہے اور جہنم سے ڈرانا ہے۔ آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کی بات سننے کے بعد کتنے لوگوں نے اس پر ایمان لایا ہے، کتنے لوگ آپ کی بات سن کر ہدایت پر آ گئے ہیں۔ فرمایا آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، کسی کو زبردستی عمل کروانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ گیا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ سے چھڑانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ فرمایا یہود و نصارہ آپ کی اس وقت تک آپ سے دوستی نہیں کر سکتے، آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، جب تک کہ آپ یہودیوں کا دین اپنا نہ لیں، ان کا مذہب نہ اپنا لیں۔ فرمایا کہ آپ کے پاس کہہ دیجئے صرف ہدایت وہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت قرار دیا ہے، جو اللہ کی طرف سے منظم من اللہ ہو، ہدایت وہی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اللہ نے جو علم دے دیا ہے، علم آ جانے کے بعد اگر آپ بھی ان کی پیروی کریں گے، اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ان کی پیروی کرے گی؟ صرف مقصود آپ کا نام لینا ہے۔ سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ اگر امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چھوڑ کر، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی، قیامت کے دن ہمیں اللہ کے ہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہم جس مرضی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، ہم یہ کہ میں سید گرانے کا ہوں، فرمایا کوئی چیز آپ کو بچانے والی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اور ہدایت وہی ہے جو اللہ نے اپنے پاک کلام میں نازل فرما دی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بیان کر دیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہوا کا لفظ استعمال کیا۔ ایک دن پہلے بھی اس کے بارے میں وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر فرمایا ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ یہاں بھی ہوا کا لفظ آیا، وہاں بھی ہوا کا لفظ آیا۔ انسان اپنی خواہش کا غلام بن کر رہ جائے، انسان دین پر اس طرح عمل کرے جس طرح میری خواہش کہے گی، جس طرح میرا دل کرے گا، میرا جسم میری مرضی کے تحت۔ یہ بات کی گئی صرف نعرہ عورتوں کا نہیں ہے، ہم سب کا نعرہ ہے۔ جس وقت میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میں نہیں پڑھتا، گویا کہ میں عملاً یہ بات ثابت کرتا ہوں میرا جسم ہے، میں چاہوں گا تو نماز پڑھوں گا، میں چاہوں گا تو نماز نہیں پڑھوں گا۔ میں جھوٹ سے باز نہیں آتا، میں سود کو نہیں چھوڑتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی مخالفت کرتا ہوں، ثابت یہی کر رہا ہوں میرا جسم ہے، جیسے میں چاہوں گا اپنے جسم کے ساتھ ویسے ہی کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعلق بھی اور پرانی کتابوں کے متعلق بھی فرمایا کہ اصل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق ادا کرنے کے 7 طریقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے اور قرآن کریم کی آیات سے مختلف انداز سے پتہ لگتا ہے قرآن کریم کا حق کیا ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے اس کے اوپر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، اور ایمان کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے، میرے سینے کے ساتھ، میرے دل کے ساتھ ہے اور میرے عمل کے ساتھ ہے۔ ایمان کے اندر 3 چیزیں ہیں، میں زبان سے اقرار کروں کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، میرا دل اس چیز کی گواہی دے رہا ہو اور میرا عمل اس کے مطابق ہو۔ اگر میرا عمل اس چیز کے خلاف ہے جو میرا دل گواہی دے رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ابو جہل جیسے انسان کو بھی، بدترین انسان کو بھی دلی طور پر تصدیق تھی کہ آپ سچے نبی ہیں۔ وہ یہ چیز کہتا تھا آپ سچے نبی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔ انسان عمل نہ کرے تو اللہ کو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت اس انداز سے کی جائے کہ جس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کریم کو مزین کر کے پڑھا کرو۔ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت نہیں پڑھتا، اس کا لہجہ درست نہیں، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا حق یہ بھی ہے قرآن کریم کا کہ میں اس کے معنی پر غور کروں، اس کا ترجمہ پڑھوں، اس کی تفسیر پڑھوں، جاننے کی کوشش کروں قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اس کے بعد اس پر عمل کرنا قرآن کریم کا یہ بھی حق ہے۔ اس کی تبلیغ کو، اس کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق ادا کرنے کے بعد انسان پھر قرآن کریم کا حق ادا کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب میں اس پر ایمان بھی لاؤں گا، اس کی تلاوت کروں گا، اس کے مطابق عمل کروں گا، اس کے معنی پر غور کروں گا اور اس کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ یہاں تک 14 رکوع مکمل ہوئے ہیں، اور ہم نے بات کی تھی کہ 14 رکوع تک اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی 2 آیات میں پھر ان کو ساری پچھلی نشانیاں یاد کروانے کے بعد 2 آیات پیچھے بھی گزر چکی ہیں، سیم ٹو سیم وہی آیات اللہ رب العزت دوبارہ نازل کرتے ہیں کہ اتنے معجزات یاد کروا دیے، اتنے انعامات یاد کروا دیے، یاد رکھو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے بچو
جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ دو آیات تقریباً یہی الفاظ کے ساتھ پہلے گزر چکی ہیں، صرف اللہ رب العزت نے یہاں دوبارہ ان کو یاد کروایا کہ یہ نہ سوچنا کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ابراہیمی دین ابراہیم کا دعویٰ کرتے ہیں، تمہیں یہ چیز نہیں بچا سکتی تمہارے اعمال جب تک درست نہ ہوں۔ یہاں پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ انسان اگر دنیا میں دیکھے تو چار طریقوں سے کسی سے بچ سکتا ہے۔ کسی کو کوئی سزا مل جائے، کوئی اس کے اوپر قید لگ جائے، اس کو جیل جانا پڑے، چار طریقوں سے اس کو چھڑا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، کوئی انسان اس کا گناہ اپنے ذمہ لے لے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کی نفی کی، کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، مطلب کسی کا یہ کہہ دینا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، فرمایا دنیا میں ممکن ہے، آخرت میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولا يقبل منها عدل، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ دنیا میں پیسے دے کر چھڑایا جا سکتا ہے، رشوت دے کر یا صحیح طریقے سے اس کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کوئی مال قبول نہیں کریں گے، اور فرمایا پوری دنیا بھر آسمان زمین تم فدیے کے طور پر لے آؤ، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو فدیے کے طور پر لے آؤ کہ ان سب کو جہنم میں بیچ کر مجھے جنت میں بیچ دو، ایسا بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا فرمایا ولا تنفعها شفاعہ، کوئی سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی۔ یہ نہ سوچنا کہ میرے بڑے میرے بارے میں سفارش کر دیں گے، میں خود نماز نہیں پڑھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے سفارش کر دیں گے۔ فرمایا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور اس کی جی 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 جان کا مطلب اسی حساب سے جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ کوئی انسان، نفس کا مطلب تو اصل میں جان ہی ہے کہ انسان کسی انسان کے کام آ سکتا ہے۔ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، آپ عدالت جائیں گے، آپ کہیں گے کہ میں اس کی جان کا ذمہ اپنے اس کا جو گناہ ہے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، گارنٹی دوں گا یہ اس کو معاف کر دیں، یہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا۔ ہم ایسی گواہیاں دیتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن ایسا کوئی گواہی اللہ رب العزت قبول نہیں کریں گے کہ آج اس کو معاف کر دیں، یا اس کا گناہ جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، اس کو آپ معاف کر دیں، مجھے پکڑ لیں، گارنٹی لے لیں، کسی انسان کی گارنٹی آپ کہہ لیں کہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور سفارش کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں منع کیا کہ کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی، لیکن دوسری آیات میں دیکھا جائے تو فرمایا جس کے بارے میں اللہ رب العزت اجازت دیں گے، جس کو اجازت دیں گے اور جتنی مقدار میں اجازت دیں گے اتنی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کر کے ہمیں جنت الفردوس میں لے جائیں۔ فرمایا جس کو اللہ اجازت دیں گے، جس بندے کے بارے میں اجازت دیں گے اور جتنی مقدار میں اجازت دیں گے اتنی وہ سفارش کر سکتا ہے۔ اور آخری فرمایا ولا هم ينصرون، دنیا میں انسان کسی کے اوپر حملہ کر کے اپنے قیدی چھڑا لیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں ایسا کچھ ممکن نہیں ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اگلی چند آیات میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اس آزمائش میں اللہ رب العزت نے ہر وہ چیز کو بیان کر دیا جسے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی۔ بچپن میں باپ نے شرک کے متعلق آپ کو آزمایا، ڈرایا کہ میرے ساتھ جاؤ، جو بت بناتے ہیں ان کو بنانا ہے، آپ نے انکار کیا۔ باپ نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، گھر سے نکل کے شرک نہیں کیا، شہر کو چھوڑنا پڑا، اس کے بعد آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آپ نے صبر کیا، ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، پھر کہہ دیا کہ اس کو ویران جگہ پر چھوڑ آؤ، آپ نے پھر آزمائش میں اللہ رب العزت کی پورا اترے، پھر کہا اس کی گردن پہ چھری پھیر دو،
آپ کی پھر آزمائش ہوئی، آپ نے پھر صبر سے کام لیا، پھر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق 10 چیزوں سے آپ کو آزمایا جو فطرت میں شامل ہوتی ہیں۔ وہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، مونچھیں کٹوانا، کلی کرنا، ناک کو صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کی مانگ نکالنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سر کا چیر نکالنا، 5 چیزیں یہ تھی۔ نمبر 6 ناخن کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، ختنہ کروانا، بازو کے نیچے سے بال اتروانا، اور قضاء حاجت کے بعد طہارت حاصل کرنا۔ یہ 10 چیزیں جو فطرت میں شامل کر دی گئی، ان 10 چیزوں کے ساتھ بھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی۔ فرمایا ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، وہ ہر ٹیسٹ میں، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ کو امت کا امام بنانے والا ہوں۔ فرمایا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنیں گے؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا یہ عہد، یہ میری جو اللہ رب العزت نے لوگوں کا امام بنانا ہے، فرمایا ظالم لوگ نہیں عہد امام بن سکتے۔ کہ انسان کسی بڑے گھرانے کا ہو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہو، فرمایا اگر ظالم ہوا، اگر نافرمان ہوا، اس کا بڑے گھرانے سے ہونا اس کو کام نہیں آئے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور سراسر امن بنایا، یعنی بیت اللہ کو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، یعنی مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اسے میں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی فضیلت کو بیان کیا کہ ایسی جگہ ہے کہ انسان لوٹ لوٹ کر واپس آتا ہے۔ انسان جتنی مرضی بیت اللہ چلا جائے، جتنی مرضی دفعہ، اس کا دل نہیں بھرتا۔ تھوڑے سے دن گزرتے ہیں، دوبارہ انسان خواہش کرتا ہے کہ میں دوبارہ بیت اللہ میں چلا جاؤں، وہ رونقیں دیکھوں، وہ اللہ کے گھر کا نظارہ دیکھوں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی، بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، جسے مقام ابراہیم کے نام سے وہاں پر جگہ بھی بنی ہوئی ہے، فرمایا اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنی ہے، عبادت گزاروں کے لیے، یعنی اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف کرنا ہے۔ مسجد کی صفائی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی فضیلت والا کام ہے کہ اللہ رب العزت 2 نبیوں سے یہ کام لے رہا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں ہم وہ حدیث سن چکے ہیں جو مسجد نبوی میں ایک عورت، بوڑھی عورت تھی جس کا کوئی نہ جاننے والا تھا، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی، ایک دن رات کو فوت ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے سوچا عام سی عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں گے، آپ کو کیا ڈسٹرب کرنا ہے۔ خود ہی اس کا نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفنا دیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ وہ عورت فوت ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ اس کی قبر پر جائیں اور نماز جنازہ ادا کریں۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، اے میرے صحابہ مجھے اس کی قبر کی رہنمائی کرو، اس کی قبر کہاں ہے۔ آپ اس کے قبر پر جاتے ہیں، دوبارہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ فضیلت اس عورت کو دی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ
یہ مکہ کو ایسا امن والا شہر بنا دے کہ اس میں ہر قسم کا پھل ہو۔ اللہ نے کیسی دعا قبول کی کہ بیت اللہ میں، جہاں مکہ مکرمہ میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ہر قسم کا پھل ہر وقت وہاں موجود ہوتا ہے۔ ہر قسم کا پھل وہاں، ایسے ایسے پھل ملتے ہیں، ان کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کبھی دعا کرتا ہے، دعا کی قبولیت کی کچھ مختلف انداز ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان نے آج دعا کی لازمی طور پر آج قبول ہوگی، اس کا اثر آج ملے گا۔ فرمایا کبھی انسان دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت فوری قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں سے انسان نے دعا کی، وہاں سے اس کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ فرمایا کبھی انسان دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں دیتے، بلکہ اسے کسی پریشانی، کسی مصیبت سے جو اس پر آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس سے بچا لیتے ہیں۔ کبھی انسان دعا کرتا ہے، اللہ مدتوں بعد اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی اور اللہ رب العزت نے آج تک ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے سوال کیا گیا آقا آپ اپنے بارے میں تھوڑی بات تو بتلائیں، اپنا بیک گراؤنڈ، اپنی ہسٹری تو بتائیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں دعا کی کہ اللہ ان کے اندر ایک ایسا نبی پیدا فرما کہ جو آپ کی امت کی قرآن کریم کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے رہنمائی کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ کئی سالوں بعد جا کر، کئی صدیوں بعد آپ کی دعا پوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں، جنہوں نے انجیل کے اندر بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ فرمایا جب میری والدہ کو میرا حمل ٹھہرا، اس وقت ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا تھا کہ جس کے ذریعے بصرہ شہر جو شام کے اندر ہے وہ فتح ہو گیا تھا۔ محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ آخری جو اللہ رب العزت نے قیامت کے قبل کا منظر بیان کیا ہے، احادیث مبارکہ میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ نزول ہونا ہے وہ شام کے علاقے میں نزول ہونا ہے، اور فرمایا قیامت تک ایک ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ حق پر رہے گی، وہ شام کی جماعت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شام کا علاقہ ہوگا، اس لیے فرمایا میری والدہ کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس کے ذریعے ان کو پتہ لگا کہ بصرہ شہر روشن ہو گیا ہے۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ انسان دعا کرے، اس کو دنیا میں نہ ملے، یہ نہ سوچے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کبھی انسان کو فوراً ملتا ہے، کبھی اس کی تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے، کبھی کئی سالوں بعد اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے چوتھا طریقہ بتایا کہ اس کی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی، ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ آخرت میں جب انسان نیکی کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں کوئی نیکی دے گا، وہاں دیکھے گا ایک بڑی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، وہ کہے گا اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تجھے لگتا تھا دنیا میں قبول نہیں ہوئی، آج آخرت میں اللہ نے ان کو قبول کیا تھا لیکن تیرے آخرت کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ پھر انسان خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، مجھے آخرت میں اس کا اجر ملتا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ جو میرے ساتھ کفر کرے گا اس کو بھی میں دنیا میں مال و دولت سے نوازوں گا، کہ جس نے کفر کیا میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی دنیا میں مال و دولت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی رضا کا، اللہ کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہیں۔ انسان کو چاہیے اللہ نے اگر مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چلا جائے، پھر اللہ رب العزت کی رضا شامل ہو جائے گی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک آپ ہی سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہ بنیادیں جو آپ اٹھا رہے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بنیادیں پہلی دفعہ نہیں اٹھائی جا رہی تھی، اس سے پہلے یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ فرشتوں نے اس کی بنیادیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے وہی بنیادیں دوبارہ اسی ڈھانچے پر، اسی سٹرکچر پر دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو چکے تھے، تقریباً 35 سال آپ کی عمر تھی،
اس وقت ایک دفعہ مکہ میں سیلاب آیا جس سے بیت اللہ کی عمارت بھی اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ مشرکین مکہ نے سوچا آج ہم اپنی حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کریں گے۔ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اتنے پیسے نہ بنے کہ وہ اس بنیاد پر دوبارہ بنا سکیں۔ جتنے حصہ آج ہم دیکھتے ہیں، بیت اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار بنائی گئی ہے، ایک باؤنڈری لائن ہے۔ فرمایا وہ لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، مشرکین مکہ کے پاس حلال کمائی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک گھر کو تعمیر کیا جو بیت اللہ کی نظر کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹی سی باؤنڈری بنا دی کہ یہ حصہ بھی بیت اللہ کے اندر شامل تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ اس کو میں دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کروں، یعنی وہ حصہ بھی اس چار دیواری کے اندر آ جائے۔ فرمایا لیکن مجھے قوم سے ڈر لگتا ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ اس چیز سے کہیں پھر نہ جائیں، یعنی اس کو بڑھاتے نہ چلے جائیں کہ بعد میں انسان آئے کوئی اور اٹھے اس کو دوبارہ بڑھا دے۔ فرمایا مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے، اس لیے آپ نے نہیں بڑھایا۔ اور اس میں اندر ہمیں بہت بڑی نصیحت کی گئی ہے، جتنا مرضی بڑا عمل کر لیں، جتنی مرضی بڑی نیکی ہو، عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ اس کے اندر نقص باقی ہے، قبول تیرے آپ نے کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام مسجد بنا رہے ہیں، کتنے بڑے نیکی کا کام کیا ہے۔ آج میں 1000 روپیہ صدقہ کر دوں تو میرے اندر فخر آنے لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دینے والا ہوں۔ فرمایا انہوں نے گھر کو تعمیر کیا اور کہا اللہ اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے روزانہ آ رہے ہیں، اللہ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا، چھوٹا سا عمل ہے، بس اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، یہ بیت اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدھ والے دن عصر کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ ہم اللہ سے قرآن کریم پڑھتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس رمضان میں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما اور ہم سب کو جلد از جلد اپنے گھر بلا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت ہو، امت مسلمۃ لک، جو آپ کی فرما بردار بنے۔ ربنا وارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک آپ ہی ہیں نہایت توبہ قبول کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔ اس میں انسان کے لیے سبق ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، کوئی ایسا منظر نہ ہو کہ دنیا میں انسان کسی کا نافرمان بن جائے، اور اپنی اولاد کے لیے جو بھی دنیا میں نہیں آئی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس میں سے ایک ایسی امت ہو جو آپ کا نام لینے والی ہو۔ ہم بھی یہ دعا کرتے چلے جائیں، جب بھی دعا کریں اپنے لیے دعا کریں، اپنی آنے والی نسل کے لیے دعا کریں کہ اس کے اندر دین کے ایسے خادم پیدا ہوں جو دین کی تبلیغ کے ذریعے اپنا بھی نام روشن کریں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور ہمارے لیے سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود یہ بات کر رہے ہیں، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے دکھا، عبادت کا طریقہ سکھا۔ آج ہم جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، کبھی نہ سوچیں کہ میں 100% ہدایت پر ہوں، میرے علاوہ ہدایت پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم نے اپنی کوشش کے مطابق یہ کام کیا ہے، ہم نے اپنی کوشش کے مطابق عبادت کا طریقہ سیکھا ہے، لیکن اللہ تو عبادت کا طریقہ سکھا۔ اللہ اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرا طریقہ عبادت کا درست نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم کتنے سالوں سے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا اللہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، اپنی سوچ سے اپنی نیت سے ہم صحیح نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنی نیت کے ساتھ جان بوجھ کر غلط نماز پڑھے، لیکن ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی اللہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا۔ ہماری نماز کے اندر، میرے رکوع کے اندر غلطی ہے، میرے سجدے کے اندر غلطی ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں میں غلطی کر رہا ہوں، اللہ عبادت کا طریقہ سکھا۔ اللہ رب العزت اسباب پیدا کریں گے، کوئی ہماری رہنمائی کر دے گا، ہمارے ذہن میں کوئی بات آ جائے گی کہ اس جگہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا واتوب علینا، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے
اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بے شک آپ کے علاوہ دنیا میں آخرت میں کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اور ہے ہمارے رب اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر آپ کی آیات کو پڑھے یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھائے۔ یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی کتاب و حکمت کا لفظ اکٹھا آئے گا، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی سب پر غالب کمال حکمت والے ہیں۔ یہاں پر دیکھا جائے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے دعا کی کہ اللہ ان کے اندر سے ایک رسول پیدا کر جو آپ کی آیات کو لوگوں تک پہنچائے، ان کا تزکیہ کرے، کہ قرآن سنت کی تعلیمات دے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں جو نبی بن کر آئے۔ کیسے اللہ نے مدتوں بعد، صدیوں بعد آپ کی دعا کو قبول کیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرے گا سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت یہاں پر اور اگلی آیات میں یہ بات کہتے ہیں کہ کفار اور یہود و نصارہ یہ بات کرتے ہیں، اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم علیہ السلام صدیوں پہلے یہودیوں سے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کئی سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں تورات لے کر آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد انجیل لے کر آئے ہیں۔ بعد میں آنے والا کیسے پچھلے کا امتی ہو سکتا ہے؟ کیسے پچھلے کی پیروی کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ اس کی مثال ایسے ہے، آج کی کوئی فقہ اٹھا لی جائے، ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فقہ سے تعلق رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پہلے ہے، ہم بعد کے زمانے کے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو میرا مذہب ہے، میرا مکتبہ فکر ہے، آپ اس سے تعلق رکھتے تھے؟ میں اپنی نسبت ان کی طرف کروں گا، نہ کہ وہ اپنی نسبت ہماری طرف کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے کے ہیں، یہود و نصارہ بعد کے ہیں، کیسے یہود و نصارہ نسبت کر سکتے ہیں؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو وہ ذات تھے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں چن لیا۔ یہاں ہمارے لیے سبق ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دنیا میں سب کچھ لٹا دیا، ان سے دنیا میں بڑھاپے کے اندر بچے کے سر پر چھری چلانے کا حکم تھا، بچہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیوی کو ویران جگہ پر چھوڑنے کا حکم ہے، ان کو کامیاب کیا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، دنیا میں ہماری آزمائش کی جائے مال و دولت کے ساتھ، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو بھول کے آخرت کو ترجیح دی، اللہ رب العزت نے دنیا بھی عطا کی، ایسا نام دیا کہ ہر شخص بعد میں آنے والا یہ دعا کرتا ہے، یہ کہتا ہے ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ کیسا دنیا میں نام باقی رکھا۔ آج میں اور آپ بھی اگر دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر ہمارا نام بھی باقی رہے گا۔ ہم دیکھتے نہیں صحابہ اکرام کی ذات کیسی ہستیاں تھیں، صحابہ اکرام تو بہت اعلیٰ جو علماء محدثین گزرے ہیں، ہم ہر دیکھتے ہیں ہر مذہب کے اندر، ہر فرقے کے اندر ایسے علماء موجود تھے جو بہت نیک تھے، ان کی نیت خالص تھی، اللہ رب العزت نے کیسا نام ان کا باقی رکھا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ہر مذہب والے کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، اللہ نے کیسا مقام و مرتبہ دیا، انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ ہر مذہب کے اندر دیکھ لیا جائے، اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جن کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور اگر میرے مکتبہ فکر کے وہ نہیں بھی تھے میں ان کی عزت کروں گا کیونکہ انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ ہم بھی اگر دین کا کام کریں، دین کی تبلیغ کریں، اللہ رب العزت ہمارا نام بھی دنیا میں باقی رکھے گا۔ آخرت میں بھی فرمایا وہ نیک لوگوں میں سے تھے کیونکہ انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی تھی۔ اور فرمایا جب ان کے رب نے ان سے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کوئی اور بات نہیں کہی، کچھ نہیں سوچا،
اطیع اللہ و اطیع رسول کے تحت میری ذمہ داری بھی یہی ہے، جب مجھے جس کام کا اللہ رب العزت حکم دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں، میں اپنا سر وہیں تسلیم کر لوں، اپنی غلطی کو مان لوں، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قرآن اور حدیث مبارکہ کے تابع کر لوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ سے کوئی بات نہیں کی، یہ نہیں کہا اللہ میں سوچوں گا، اللہ نے کہا میرا حکم مان لے، کہا اللہ مان لیا، کوئی دوسری بات نہیں کہی، کوئی ہیلا بہانہ ہماری طرح نہیں کیا کہ آج نماز پڑھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، آج میرا دل نہیں کر رہا، چلو کل سے پڑھ لیں گے، چلو آج قرآن کی تلاوت نہیں کی، چلو کل کر لیں گے، آج صدقہ نہیں کیا، کوئی ہیلا نہیں کیا۔ جب اللہ رب العزت نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہم اس چیز کی پیروی کریں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی۔ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو ہرگز تم فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولاد کی کیسی فکر تھی، ان کو دنیا کا نہیں کہا کہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی تعلیم سیکھ لینا، کہا جب تم دنیا سے جاؤ، دنیا تمہارے پاس ہو نہ ہو، جب تم میں موت آئے مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ جیسے یوسف علیہ السلام بھی دعا کیا کرتے تھے، تو فنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ جب بھی مجھے موت آئے مجھے مسلمان فرما بردار موت دینا، والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، ہم کتنی یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، اور یہ خاتمہ اچھا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میری دنیا اچھی نہ ہو جائے۔ ہمیں نہیں معلوم ہم نے اگلا قدم رکھنا ہے یا نہیں، اگلا لفظ ہماری زبان سے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا۔ جب میری دنیا ایسی ہوگی، ہر میرا لمحہ، ہر قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوگا، پھر اللہ سے دعا ہے، اللہ سے امید ہے، جب بھی ہمیں موت آئے گی ہم مسلمان موت آئے گی، ہم فرما بردار ہو کے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا بھی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ رب العزت اچھا فرمائے۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا، انسان کیسے کیسے اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرے تو اللہ رب العزت اس کا خاتمہ اچھا کرتے ہیں۔ ایک امام گزرے ہیں، اس دن بھی بات ہوئی تھی، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ تعالی 7 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے چلے گئے، لیکن جب موت کا وقت آیا طبیعت اس قدر خراب ہے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ 3 محدث زمانے کے مشہور ترین علماء آپ کے شاگرد ہیں، پاس بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں کہ ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، تکلیف اس قدر زیادہ ہے، کوئی طریقہ اپناتے ہیں ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ انسان مرنے کے قریب ہو اس کو موت کی تلقین کرے، کسی اچھے انداز سے اس کے سامنے ہلکی آواز سے کلمہ پڑھے، شاید کہ اس کو یاد آ جائے وہ کلمہ پڑھ لے۔ وہ 3 محدث بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیسے استاد جی کو یاد کروایا جائے، سوچتے ہیں کہ ساری زندگی حدیث پڑھاتے چلے گئے، آج وہ حدیث پڑھتے ہیں، شاید کہ وہ حدیث ان کو یاد آ جائے، اس کی سند پڑھتے ہیں۔ سند سے مراد کہ میں نے کس سے بیان کیا ہے، میرے استاد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں۔ وہ حدیث شروع کرتے ہیں، حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، 2-3 محدثین کا نام لیا، وہاں رک جاتے ہیں۔ امام صاحب کو شو یہ کروایا، بابر یہ کروایا، میں حدیث بھول گیا ہوں۔ آپ تکلیف میں لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں تھوڑی سی کھولتے ہیں، دوسرے محدث پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں حدیث پڑھتا ہوں۔ حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن صالح بن ابی عریب، تھوڑا سا آگے پڑھا، آپ بھی رک جاتے ہیں، کہا مجھے حدیث یاد نہیں آ رہی، میں حدیث بھول گیا ہوں۔ تکلیف کے عالم میں لیٹے ہیں، کہنے لگے رک جاؤ، مجھے بٹھاؤ، مجھے وضو کرواؤ، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ ساری زندگی حدیث پڑھائی تھی، وہاں بھی حدیث سنانے لگے۔ پڑھتے ہیں حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ پڑھا، حدیث مکمل نہیں پڑھ سکے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، اللہ رب العزت نے روح کو قبض کر لیا۔ علماء لکھتے ہیں داخل الجنہ کے الفاظ ہیں،
حدیث کا مکمل ترجمہ ہے کہ جس نے آخری زبان پر جس کے کلمہ جاری ہو گیا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ محدثین لکھتے ہیں جو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا لگتا یوں ہے جیسے فرعون کی باندی آسیہ علیہ السلام تھی۔ اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ اپنے گھر اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا۔ جب ان کو فرعون نے موت دی، دونوں ٹانگوں کو باندھ دیا، ایک اونٹ اس طرف چلا دیا، ایک اونٹ اس طرف چلا دیا، اتنی تکلیف ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں، روح قبض ہو جاتی ہے۔ کہا لگتا ہے اللہ نے ان کو اپنا گھر دکھا دیا تھا، ان کو بھی اللہ نے اپنا گھر دکھا دیا۔ داخل الجنہ کے لفظ نہیں بول سکے، لیکن شاید کہ اللہ نے ان کو جنت دکھا دی تھی۔ انسان دین کی خدمت کرے، اللہ رب العزت انجام کیسا اچھا کرتے ہیں۔ ہم بھی اگر دین کی خدمت کریں گے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بھی اچھا کرتے ہیں۔ ام کنتم شہداء، یا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، تو بیٹوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہود و نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تم غیر اللہ کو بھی مانتے ہو، غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، پھر کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم ملت ابراہیمی کے فالوور ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ فرمایا تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، عبادت کرنی ہے صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان کے بیٹوں نے بھی آگے، یعقوب علیہ السلام نے کتنے انبیاء کا نام آیا، انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی، بچوں سے حلف لیا میرے مرنے کے بعد تم دین سے نہ پھر جانا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تم حاضر تھے، اس وقت تم حاضر نہیں تھے، اور اب تم کہتے ہو ملت ابراہیمی کو فالو کرنے والے ہیں۔ وہ کیسا تمہارا دین ابراہیمی ہے جس کے اندر تم غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، نبی کی گستاخی بھی کرتے ہو، نبیوں کو قتل بھی کرتے ہو، اور ان کی بات بھی نہیں مانتے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور آپ کے لیے وہ ہے جو آپ نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور آپ سے ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کا کسی دین سے، کسی مذہب سے تعلق رکھنا، جیسے یہود و نصارہ نے کہا دین ابراہیمی کے فالورز ہیں، فرمایا یہ چیز تمہیں بچا نہیں سکتی۔ یہ انسان کا کوئی بڑا عہدیدار ہونا، انسان کا کسی بڑی ذات سے تعلق رکھنا، فرمایا اس کو نہیں بچا سکتی۔ ہر انسان نے اپنا حساب دینا ہے، حساب کتاب کے بعد اس نے اپنے ہی اعمال کی بنا پر جنت میں جانا ہے۔ جیسے ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میں دنیا میں جو مال چاہیے مجھ سے لے لو، میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ آپ نے اپنے چچا عباس کو بھی کہا، اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ کو بھی کہا، اور قریش کے قبیلے کو بھی مخاطب کر کے کہا۔ ہم سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ، انبیاء میں سب سے اعلیٰ، اگر وہ اپنی بیٹی کے کام نہیں آ سکتے قیامت کے دن، ان کو اللہ کے ہاں بخشوا نہیں سکتے، کہ جیسے انہوں نے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تو کیا میں ایک ادنا سا امتی ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کروں کہ میرا فلاں پیر، میرا فلاں بزرگ مجھے اللہ کے ہاں بخشوا لے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا انسان نے جو کمایا ہے، انسان نے اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جانا ہے، وہاں پر اس کو بڑا عہدیدار ہونا اللہ سے ہاں بچا نہیں سکتا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، یعنی یہودیوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہودی بن جائیں، عیسائیوں نے کہا کہ آپ عیسائی بن جائیں۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجیے ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہاں پر پھر وہ یہود و نصارہ کا بغض اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی بجائے ان کو کہتے کہ آپ یہودی بن جائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے وہ عیسائی تھے، آپ بھی عیسائی بن جائیں۔ فرمایا میں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہوں، اور ملت ابراہیمی
کہ جو صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی ہر بات پر اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، فرمایا وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا جو ہماری طرف اتارا گیا ہم اس پر ایمان لائے، یعنی قرآن کریم، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف علیہم السلام کی طرف اتارا گیا، ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک کے اندر بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ کہ ملت ابراہیمی کا جو فالور ہے وہ کسی نبی کی تکذیب نہیں کرنے والا ہو سکتا، ہر نبی کو ماننے والا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا وہ حق تھا، وہ سچ تھا۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرما دیجئے ہم ہر نبیوں کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سچے نبی تھے، وہ اپنی امت کی طرف آئے تھے لیکن ایک مدت تک آئے تھے، اس کے بعد ان کا جو دین تھا، ان کا مذہب تھا، وہ منسوخ ہو گیا۔ فرمایا ہم یہ پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ نبی افضل تھے، وہ نبی افضل نہیں تھے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ مجھے پرانے انبیاء کے سامنے مقابلے میں نہ کھڑا کرو کہ میں ان سے بہت افضل ہوں، حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ انبیاء میں سب کے سردار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی، لیکن فرمایا پھر بھی لوگوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی۔ آپ یہودیوں کو جا کر یہ نہیں کہنا کہ ہمارے نبی افضل ہیں، وہ اپنے نبی کو افضل کہیں گے اور عداوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے۔ فرمایا ایسے نہیں کہنا۔ اللہ نے بھی کہا کہ ہم فرق نہیں کرتے، سارے اللہ کے نبی ہیں، سارے سچے ہیں، ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ جبکہ یہود و نصارہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، دیگر انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں۔ فرمایا ملت ابراہیمی والا شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر آپ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا جائیں گے یقیناً۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ پھر جائیں تو محض وہ ایک مخالفت میں پڑے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ رب العزت آپ سے ان کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک اللہ رب العزت ہی ہیں جو سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، ان کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان قابل قبول ہے، اس کے علاوہ تمہارا ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو کیسا ایمان تھا جس کی گارنٹی اللہ رب العزت نے دے دی، کیسا ایمان تھا کہ ان جیسا ایمان لانے کو اللہ نے عین ایمان قرار دیا، اس کے علاوہ ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ آج کوئی بات میری عقل کے مطابق نہ ہو میں اس کو نہیں مانتا۔ مدینہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ درس ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک دن گائے نے کلام کیا، بیل نے کلام کیا۔ مجلس میں سے ایک شخص اٹھتا ہے، کہا کیا گائے بھی کلام کر سکتی ہے؟ کیا بیل بھی، یہ جانور بھی کلام کرتے ہیں جو انسانوں نے سنا؟ مطلب اس نے اعتراض کیا، اس نے ذہن میں سوالات پیدا کیے، شک کا اظہار کیا۔ اس مجلس میں نہ سیدنا ابو بکر موجود تھے، نہ سیدنا عمر موجود تھے، لیکن ان کے ایمان کی گارنٹی اس قدر زیادہ تھی، ایمان کا لیول اس قدر ہائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس چیز پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتے ہیں، عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب اللہ نے فرما دیا، میری عقل کے مطابق نہیں ہے کہ جانور بھی کلام کر سکتا ہے، اس کا کلام انسان سن سکتا ہے، لیکن فرمایا اللہ نے فرما دیا، میں بھی ایمان لے آیا، ابو بکر بھی ایمان لے آئے، عمر بھی ایمان لے آئے۔ ایسا ایمان ہمارا ہو، جو بات میری عقل کے مطابق ہے میں اس کو بھی مانوں، جو عقل کے خلاف ہے میں اس کو بھی مانوں، جو بات میرے ذہن کے خلاف ہے، میرا اس کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن اگر دین ہے، اگر شریعت ہے، میں اس کو مانوں گا تو میرا ایمان اللہ کو قابل قبول ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان، فرمایا دین کے ہر معاملے کے اندر تم نے رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا دین کے مطابق ہو جائے، گویا کہ تم چلتے پھرتے ایک رول ماڈل بن جاؤ گے۔
انسان کسی کا فالوور ہو، کسی کی پیروی کرنے والا ہو، اس کا ایک ایک سٹائل کاپی کرتا ہے۔ آج کسی فلم سٹار کا کوئی بالوں کا سٹائل نیا آ جائے، میں نے اپنی کٹنگ اس طرح کی کروانی ہے۔ اس نے پینٹ کا ڈیزائن کوئی نئے طریقے سے پہنا، میں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ کوئی ایکٹریس کا ڈیزائن ہوگا، میری ماں بہن نے اس کو فالو کرنا ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، تم ایسے دین کے فالوور بن جاؤ، دین پر پیروی کرنے والے بن جاؤ کہ انسان جب دنیا میں چلے لوگ سمجھ سکیں کہ دین اگر کسی نے دیکھنا ہے اس شخص کے اندر دیکھ لے۔ اور یہود و نصارہ عیسائیوں کے اندر مشہور تھا، ایک زرد رنگ ہوا کرتا تھا، جب ان کے ہاں کوئی بچے کی ولادت ہوتی وہ زرد رنگ کے اس کو دھوتے، بچے کو دھوتے، اس کے اوپر زرد رنگ پھینکتے، پھر کہتے ہیں بچہ عیسائی بن گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، یہ دنیا کے رنگ چھوڑ دو، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، رنگ میں اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ قل اتحاجون فی اللہ وہو ربنا وربکم، کیا کہہ دیجئے کہ ہم سے اللہ کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو؟ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور وہی ہے تمہارا رب۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ونحن لہ مخلصون، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ بھی آپ پر اعتراض کرتے، یہود و نصارہ بھی آپ پہ اعتراض کرتے۔ فرمایا میرے ساتھ کس چیز کا تمہارا اعتراض بنتا ہے؟ وہ کہتے بنی اسرائیل میں نبی نے آنا تھا، فرمایا میرے اختیار میں نہیں تھا، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، تو تم کس چیز کا مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ تم بھی اللہ کے ماننے والے ہو، میں بھی اللہ کا ماننے والا ہوں، تم بھی اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لو، میں بھی اللہ کے لیے نیتوں کو خالص کرتا ہوں، پھر ہمارے اعمال، میرے اعمال میرے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، کس چیز کا جھگڑا کرتے ہو؟ اور ان کا کہنا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کہ تم یہودی یا عیسائی یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ رب العزت کی ذات زیادہ جانتی ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے وہ جو شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ رب العزت ہرگز اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی وہی بات کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، یہودی تھے، اسماعیل علیہ السلام یہودی تھے۔ فرمایا وہ تو پہلے کے تھے، وہ پہلے کے لوگ تمہارا دین کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے؟ اور فرمایا ومن کتم شہادتن، جس نے اللہ کی گواہی کو چھپا لیا، دین کا علم ہونے کے باوجود اس کا علم صحیح طریقے سے نہ پہنچایا، جیسے یہودی علماء نے کیا، عیسائیوں کے علماء نے کیا، ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ ان چیزوں کو وہ چھپاتے تھے۔ فرمایا اللہ کی شہادت کو چھپانے والا جو ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس چیز سے غافل نہیں ہے جو انسان عمل کر رہے ہیں۔ ہم بھی دیکھیں ہم دین کی کس کس بات کو چھپاتے ہیں۔ ہم دنیا میں شہادت دیتے ہوئے، کسی کے حق میں، اپنے بھائی کے حق میں شہادت دیتے ہوئے میں حق کو چھپاتا ہوں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھنے والا، ہماری اس بات کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات غافل نہیں ہے۔ تم تنہائی میں کوئی کام کرو، تم روشنی میں کوئی کام کرو، اکیلے موجود ہو، لوگوں کے سامنے موجود ہو، جو بھی تم نے کام کرنا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اللہ رب العزت کی ذات دیکھنے والی ہے۔ جیسے لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اگر تمہارا گناہ کرنے کا دل کرے تو اس زمین پر گناہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ مطلب دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا کنارہ نہیں جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ فرمایا گناہ کرنے کا دل کرے ادھر چلے جانا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ مطلب کوئی ایسی جگہ ملے گی نہیں تو انسان گناہ ہی نہ کرے۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ انسان کوئی کام کرنے لگے یہی سوچے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت کا مفہوم پہلے گزر چکا ہے کہ انسان کا کسی قبیلے سے، کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنا اس کو نہیں بچا سکتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تو ان کا دعویٰ کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے،
فرمایا تمہارا صرف یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں نہیں بچا سکتے۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ تھے۔ تم سے اس چیز کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، تم سے سوال یہی ہوگا تم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا، جو آپ نے سنا، اللہ رب العزت اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔